بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کاؤنٹر کلرک کے دماغ میں آ گیا۔ شنگریلا نے 20 منٹ کے بعد آ کر کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چابی لی، پھر لفٹ کی طرف چلا گیا۔ میں ایک ویٹر کے دماغ میں آ گیا، وہ بھی کافی کی ٹرے لے کر اسی لفٹ میں اس کے ساتھ جانے لگا۔ تیسرے فلور پر پہنچ کر وہ دونوں لفٹ سے باہر آئے۔ شنگریلا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اسے دشمن کی حیثیت سے پہچان چکا ہوں اور ایک ویٹر کے ذریعے اس کے بالکل قریب ہوں۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر چلا گیا۔ ویٹر کافی کی ٹرے لے کر آگے دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنی ڈمی کے پاس پہنچ کر کہا، وہ اپنے کمرے کے اندر ہے، تم سمرینا کے ساتھ فوراً یہاں سے نکلو۔ وہ سمرینا کے ساتھ مختصر سا سامان لے کر لفٹ کے ذریعے نیچے آیا، پھر ہوٹل کا بل ادا کرنے لگا۔ مینیجر نے پوچھا، آپ یہاں ایک ہفتے رہنے والے تھے، کیا ہماری سروس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ ڈمی نے کہا، ہوٹل سروس بہترین ہے، مگر ہم افغانستان جانے والے ہیں، وہاں جانے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے ہوٹل چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بل ادا کر کے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے بہت دور ایک 4 اسٹار ہوٹل میں پہنچ گئے۔ جب انہیں وہاں ایک کمرہ مل گیا تب میں نے شنگریلا کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے کہا، میں سانس نہیں روکوں گا، میری پلاننگ کے مطابق اس وقت فرحاد علی تیمور میرے پاس آیا ہے۔ ہاں، میں فرحاد ہوں، کیا تم بتاؤ گے کہ تمہاری پلاننگ کیا تھی؟ مجھ جیسے ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھ کر سب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک پھونک میں اڑ جاؤں گا۔ دشمن ہنس کر کہتے ہیں مجھے چونٹی کی طرح مسل دیں گے، لیکن تمہارے جیسے دانا دشمن میرے اندر چھپی ہوئی اندرونی صلاحیتوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، جیسا کہ ابھی تم 3 کرائے کے قاتلوں کو میرے مقابلے پر بھیج کر مجھے آزما رہے تھے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان تینوں کو میں نے بھیجا تھا؟ مجھے تمہاری جسمانی قوت، ذہانت، حاضر دماغی اور چشم زدن میں کامیاب چالیں چلنے والی خدا داد صلاحیتوں کے متعلق بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ تمہارے مزاج اور عادات و اعتبار کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم دشمنوں کے نیک اعمال اور ان کے عمدہ طور طریقوں کو پسند کرتے ہو اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر انہیں دشمنی سے باز رکھتے ہو۔ یہ میری فطرت ہے، میں عمدہ اعمال کو پسند کرتا ہوں۔ تم نے اپنے اعلی کار کے ذریعے دیکھا کہ میں نے 2 حملہ کرنے والوں کو مار ڈالا، مگر تیسرا غریب تھا، صرف رقم حاصل کرنے کے لیے غلط راہ پر چلا آیا تھا۔ میں نے اسے ہلاک نہیں کیا، اسے آئندہ جرائم سے باز رکھنے کے لیے $30,000 دے دیے۔ بے شک میں نے دیکھا ہے اور دل سے تسلیم کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک فرشتہ صفت انسان ہے، تم سے دشمنی نہیں دوستی کی جا سکتی ہے۔ ہم ایک ہی ہوٹل میں ہیں، خیال خوانی کیوں کر رہے ہو؟ دوستی کرنے میرے پاس آ سکتے ہو یا مجھے اپنے پاس بلا سکتے ہو۔ میں نے سوچا دوستی کی ابتدا سے پہلے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو ہو جائے، لیکن تم نے گفتگو کی ابتدا میں کہا کہ میں تمہارے دماغ میں تمہاری پلاننگ کے مطابق آیا ہوں۔ کیا یہی تمہاری پلاننگ تھی کہ ایک غریب کو $30,000 دے کر مجھے متاثر کرو؟ تم خود سوچو، ایسا نہ کرتا تو تم متاثر ہو کر ابھی میرے پاس نہ آتے۔ یعنی تم نے مجھے متاثر کرنے کے لیے $30,000 کا جوا کھیلا ہے اور ایک غریب کی مدد کی ہے۔ میری نیکی اور ہمدردی کو غلط نہ سمجھو۔ کیا ایک عمل سے 2 اچھے کام نہیں کیے جا سکتے؟ کسی کی مدد بھی ہو گئی اور دوستی کی راہ بھی کھل گئی۔ واقعی تم نے ایک عمل سے 2 نیکیاں کی ہیں، میرا شبہ دور ہو گیا ہے۔ میں ابھی تمہارے کمرے میں آ رہا ہوں، تمہیں یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ مجھے سرد علاقوں میں کافی پینے کی عادت ہے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں کافی کا آرڈر دے رہا ہوں۔ میں نے اس کے دماغ سے نکل کر اس شخص کے پاس پہنچنا چاہا جسے شنگریلا نے $30,000 دیے تھے۔ میری سوچ کی لہروں کو اس کا دماغ نہیں ملا، وہ مر چکا تھا یا مار ڈالا گیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے مجھے متاثر کیا ہے۔ بعد میں اس تیسرے شخص کو بھی ہلاک کر کے اس سے $30,000 لے چکا ہے۔ میں کچن کے آرڈر سپلائر کے پاس گیا، اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ کون شنگریلا کے کمرہ نمبر 204 میں کافی لے جا رہا ہے۔ میں نے اس ملازم کے دماغ میں قبضہ جما لیا۔ اس نے دروازے پر آ کر دستک دی، اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ وہ کافی کی ٹرے لیے اندر آ کر دروازے کو بند کر کے ایک میز کے پاس آیا، پھر وہاں ٹرے رکھ کر اس کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ شنگریلا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر کہا، ایک ملازم روبرو بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا، لہذا مسٹر فرحاد تم اس کے اندر ہو۔ میں نے ملازم کی زبان سے کہا، تم بھول رہے ہو، میں نے کافی پینے کی فرمائش کی
تھی اور ابھی تمہارے ساتھ پیوں گا، کیا میں کسی ملازم کے دماغ میں رہ کر کافی پی سکتا ہوں؟ وہ بولا تم اس ہوٹل کے ملازم ہو، میرے کمرے میں پہلے کئی بار آ چکے ہو، مجھے یاد ہے میں کل سے اب تک 6 بار تمہارے پاس آیا ہوں اور خاموشی سے تمہاری اسٹڈی کرتا رہا ہوں۔ اگر تم ملازم بن کر اس ہوٹل میں ہو تو پھر کمرہ نمبر 707 میں سمرینا کے ساتھ کوئی ڈمی فرہاد ہے کیا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، کون سمرینا کون فرہاد؟ وہ دونوں کرائے کے میاں بیوی تھے، یہ ہوٹل چھوڑ کر جا چکے ہیں، ریسیور اٹھاؤ اور انکوائری کاؤنٹر سے معلوم کر لو۔ اس نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر کہا، کمرہ نمبر 707 والوں سے رابطہ کراؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا، وہ کمرہ خالی ہو چکا ہے۔ وہ ریسیور رکھ کر بولا، ہم خطرات سے کھیلتے رہے ہیں، ہمیں ہر پل محتاط رہنا پڑتا ہے اور بڑی ذہانت سے چالیں چل کر دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنانا پڑتا ہے۔ مجھے شبہ تھا کہ کمرہ نمبر 707 میں سمرینا اور فرہاد نہیں بہروپیے ہیں۔ اگر اس کمرے میں فرہاد کی موجودگی کا یقین ہوتا تو وہ زندہ یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ تمہیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ میں ابھی ملازم بن کر آیا ہوں؟ شبہ ہے اور یقین بھی اس لیے ہے کہ تم دوستی کے جذبے سے آئے ہو۔ وہ ایک پیالی میں کافی انڈیلتے ہوئے بولا، تم یہ کافی لائے ہو، اس کافی میں مجھے نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ملا سکتے ہو؟ اس میں زہر بھی ہو سکتا ہے اور اعصاب کمزور کرنے والی دوا بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ملازم کی طرف پیالی بڑھاتے ہوئے کہا، لو اسے پیو اور ثابت کرو کہ دشمن بن کر میری جان لینے نہیں آئے ہو۔ ملازم نے پیالی لے کر کہا، بے شک ہم خطرات سے کھیلتے ہیں اور ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ تم نے ایک مجرم کو جرائم کی راہ سے ہٹانے کے لیے $30,000 دے کر میرا دل جیت لیا ہے، اب میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، جان لے نہیں سکتا۔ اس نے ایک گھونٹ پیا، پھر منہ بنا کر کہا، کافی کڑوی ہوتی ہے مگر زہر نہیں ہوتی، اسے میں کچن سے لایا ہوں اور یہ سمجھ کر لایا ہوں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر پینا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر میں پیالی خالی کی، پھر سنگریلا کے سامنے اسے رکھ کر بولا، یہ خالی ہو چکی ہے، تمہارا دماغ بھی شبہ سے خالی ہو جانا چاہیے۔ ہاں اب شبہ نہیں رہا، مگر حیرانی ہے کہ تمہیں دنیا کا سب سے زیادہ شاطر شخص کہا جاتا ہے، پھر تم نے اتنی جلدی کیسے یقین کر لیا کہ میں ایک نیک دل انسان ہوں اور کسی غریب کو جرائم کی دنیا سے نکالنے کے لیے $30,000 دیتا ہوں؟ میں نے ملازم کی زبان سے کہا، میں اپنی آنکھوں سے تمہاری دریا دلی دیکھ چکا ہوں، پھر یقین کیسے نہ کرتا؟ کبھی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم نے خیال خوانی کے ذریعے دوبارہ اس غریب کی خبر نہیں لی، تمہیں اس کے دماغ میں جانا چاہیے۔ ملازم نے میری مرضی کے مطابق آنکھیں بند کیں جیسے خیال خوانی کر رہا ہو، پھر آنکھیں کھول کر حیرانی سے بولا، میری خیال خوانی کی لہروں کو اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ سنگریلا نے ہنستے ہوئے کہا، تم سمجھ رہے تھے کہ میں نے اسے جرائم کی دنیا سے نکالا ہے، جبکہ میں اس دنیا سے ہی اسے نکال چکا ہوں۔ میں نے ملازم کے ذریعے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے اسے مار ڈالا ہے؟ جو مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے اور نوٹ کمانے آئے، کیا اسے میں زندہ چھوڑ دیتا؟ اس نے اٹھ کر بستر کے پاس جا کر تکیے کے نیچے سے نوٹوں کی گڈی نکالی، پھر ملازم کو دکھاتے ہوئے کہا، فرہاد یہ وہی $30,000 ہیں جو تم نے کرائے کے قاتلوں کو دیے تھے۔ تم نے دیکھ لیا کہ میں حملہ کرنے والوں سے کس طرح بچتا ہوں، تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے بھی زیادہ دیکھنے کے لیے بہت کچھ رہ گیا ہے، اس لیے اب تم دیکھو۔ یہ کہتے ہی اس نے گھوم کر ملازم کے منہ پر ایک کک ماری، وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے صوفے سمیت اسے پیچھے کی طرف الٹا دیا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو کر بولا، سنگریلا تمہارا وار خالی کبھی نہیں جاتا، اب گنتی کرو، تمہارا یہ پہلا حملہ خالی گیا ہے۔ سنگریلا نے کہا، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے حملے سے بچنے والا فرہاد ہی مقابلے پر ہے۔ پھر میں نے ملازم کے دماغ میں رہ کر دیکھا، جس طرح چھت کا پنکھا تیزی سے گھومتا ہے اسی طرح سنگریلا فضا میں اچھل کر تیزی سے گول گھومتا ہوا آیا، پھر ملازم کے چاروں طرف چکر لگاتا ہوا اسے کک پر کک مارنے لگا۔ میں نے زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی انسان کو اتنی دیر فضا میں بلند رہ کر پنکھے کی طرح گردش کرتے ہوئے اور جان لیوا حملے کرتے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں چند سیکنڈ کی حیرانی کے باعث ملازم کو اس کے حملے سے بچانے کی تدبیر نہ کر سکا۔ وہ ملازم لہو لہان ہو کر قالین پر گر پڑا۔ سنگریلا نے فرش پر واپس آ کر کہا، فرہاد
فرہاد تمہارے باپ نے بھی فائٹنگ کے ایسے انداز نہیں دیکھے ہوں گے۔ اگر مجھے ٹیلی پیتھی آتی تو میں آسانی سے تمہارے دماغ میں گھس کر تمہیں اپنا غلام بنا لیتا اور ساری دنیا ٹیلی پیتھی کے شہنشاہ کو میرے قدموں میں جھکتے ہوئے دیکھتی، مگر مجھے تاکید کی گئی ہے کہ میں تمہیں زخمی اور کمزور سمجھ کر بچ نکلنے کا موقع نہ دوں، اس لیے تم اس دنیا سے جاؤ۔ میں شاید اس ملازم کو بچا لیتا لیکن وہ بے ہوش ہو گیا تھا، میں اس کے دماغ میں رہ کر کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکا۔ سنگریلا نے اس کے حلق پر ایک پیر رکھ کر دبایا، اس کی آدھی موت تو پہلے ہی ہو چکی تھی، باقی آدھی موت نے بھی اس کی زندگی چھین لی۔ میں اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا تھا، ہوٹل کے انچارج کو بتانا چاہتا تھا کہ کمرہ نمبر 204 میں سنگریلا نے ہوٹل کے ایک ملازم کو قتل کر دیا ہے۔ میں انچارج کے دماغ میں پہنچا تو وہ پولیس افسر اور سپاہیوں کے ساتھ اسی کمرے کے دروازے پر آ کر دستک دے رہا تھا۔ سنگریلا سوچ رہا تھا کہ چپ چاپ ہوٹل سے چلا جائے، خواہ مخواہ پولیس وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے۔ دستک کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ ذرا دور تھا، ملازم کی لاش ایک پردے کے پیچھے تھی۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی میں ہوٹل کا مینیجر ہوں، پلیز دروازہ کھولیں۔ مینیجر کو معلوم ہونا چاہیے کہ رات کے وقت ہوٹل میں رہنے والوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ مینیجر نے کہا سوری سر، آپ نے دروازے کے باہر ڈونٹ ڈسٹرب کی سلپ نہیں لگائی ہے، میں آپ کے صرف چند منٹ لوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ سنگریلا نے دروازہ کھولا، پھر اس کے ساتھ پولیس والوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پولیس افسر نے کہا ہوٹل کے احاطے میں 2 افراد کا مرڈر ہو گیا ہے، ہم اس سلسلے میں انکوائری کر رہے ہیں۔ وہ بولا آپ انکوائری کرنے میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ ہوٹل کے دربان کا بیان ہے کہ مرڈر سے پہلے آپ 3 آدمیوں کے ساتھ گارڈن کی طرف گئے تھے، ان تینوں میں سے 2 کی لاشیں وہاں پائی گئی، تیسرے کا پتہ نہیں ہے۔ سنگریلا نے کہا وہ تینوں میرے لیے اجنبی تھے، مجھ سے کاروباری معاملات کی باتیں کرنا چاہتے تھے، میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ شریف لوگ ہیں۔ ہم گارڈن میں ٹہلتے ہوئے باتیں کرتے رہے، پھر میں دوسرے دن ملاقات کا وقت مقرر کر کے یہاں چلا آیا۔ اس کی باتوں کے دوران میں نے پولیس افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ میری مرضی کے مطابق بولا مجھے اس کمرے سے خون کی بو آ رہی ہے، سامنے سے ہٹو، ہمیں اندر آنے دو۔ پلیز آفیسر، میرے کمرے میں ایک نوجوان عورت بے لباس ہے، ہم اسی لیے اتنے مہنگے ہوٹلوں میں آتے ہیں کہ یہاں ہمارے پرائیویٹ معاملات میں مداخلت نہیں کی جاتی ہے۔ مینیجر تم خاموش کیوں ہو؟ انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ پولیس افسر نے کہا اس کرائے کی عورت سے کہو لباس پہن لے، اور نہ بھی پہنے تو کیا فرق پڑتا ہے، بکنے والیوں کو سب ہی بے لباس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خیال دماغ سے نکال دو گے، ہمیں دروازے سے ٹال دو گے، ہم کمرے کے اندر ضرور آئیں گے۔ سنگریلا نے اسے حقارت سے دیکھا، پھر سامنے سے ہٹ کر بولا آ جاؤ، کمرے میں ایک لاش ہے اور ہوٹل کے باہر بھی میں نے 3 قتل کیے ہیں۔ صاحب نے اندر آ کر ہوٹل کے ملازم کی لاش دیکھی۔ مینیجر نے حیرانی سے پوچھا تمہیں ہمارے ملازم سے کیا دشمنی تھی؟ یہ بظاہر تمہارا ملازم تھا لیکن دراصل ہماری دنیا کا سب سے خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والا فرہاد علی تیمور تھا، اس نے تمہارے ملازم کو ٹریپ کیا ہوگا، پھر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کا ہم شکل بن کر یہاں آ گیا۔ اس طرح آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ مجھے قتل کر دے، مگر تمام زندگی کامیابیوں کی صورت دیکھنے والا ساری دنیا کو اپنی ناکامی کی مردہ تصویر دکھانے کے لیے ہمیشہ کے لیے سو رہا ہے۔ افسر نے کہا ہم نے فرہاد کا نام سنا ہے، تمہاری اس سے دشمنی تھی، مگر ان سے کیا دشمنی تھی جو ہوٹل کے باہر ہلاک کیے گئے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا ان 2-4 مچھروں کو مارنے کی کیا بات کرتے ہو، میں نے زندگی میں کتنے بندے مارے ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، بہتر ہے یہ لاش اٹھا کر لے جاؤ کیونکہ مجھے نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ماتحت افسر نے ہتھ کڑی نکالی، وہ ہنستے ہوئے بولا ہڈیوں کے ڈھانچے کو کیسے پہناؤ گے، اس میں سے میرا ہاتھ باہر نکل آئے گا۔ اس نے خود ہی ہتھ کڑی لے کر پہلے اسے لاک کیا، پھر اس کے اندر ہاتھ ڈال کر واپس نکال لیا اور کہا میں یہاں سے چپ چاپ چلا جانا چاہتا تھا، مگر اب تم لوگ خواہ مخواہ ہنگامے کرو گے، بہتر ہے مجھے جانے دو۔ دنیا کی کسی جیل میں بھی بند کرو گے تو اس کی آہنی سلاخوں کے درمیان سے میرا پورا ڈھانچہ نکل آئے گا، مجھے تو آہنی جالیوں کے پنجرے میں بند کرنا چاہو گے تو میں اس پنجرے کو بھی توڑ دوں گا۔
افسر نے ریوالور نکال کر اپنے ماتحت سے کہا نائلون کی رسیاں لا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھو۔ سنگریلا نے اچانک گھوم کر افسر کا ہاتھ تھام کر اس کے ریوالور کا رخ سپاہیوں کی طرف کیا۔ ٹریگر پر افسر کی انگلی تھی۔ افسر اس کے فولادی شکنجے کے باعث چیخ رہا تھا، ریوالور پکڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سنگریلا نے ریوالور لے کر اس کے ماتحت اور 2 سپاہیوں پر فائر کیے۔ 3 گولیاں چلیں، 3 لاشیں گر گئیں۔ افسر اپنے ہاتھ کی دکھتی ہوئی ہڈیوں کو سہلا رہا تھا۔ سنگریلا نے اس سے اور مینیجر سے کہا، تم دونوں زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے آگے چلو اور مجھے ہوٹل کے باہر چھوڑ آؤ۔ ریوالور میری جیب میں رہے گا، میری مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرو گے تو ان کی طرح تم دونوں کی لاشیں بھی گریں گی۔ وہ اس کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھے۔ میں کاؤنٹر کلرک کے ذریعے ہوٹل کے کچھ لوگوں کے دماغوں میں پہنچنے لگا، یہ معلوم کرنے لگا کہ وہاں کتنے افراد کے پاس اسلحہ ہے۔ امیر کبیر لوگ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھتے ہیں۔ میں نے ایسے 2 رئیس آدمیوں کا اپنا اہلِ کار بنایا۔ پہلے ان میں سے ایک کے دماغ پر قبضہ جمایا، اگر ناکامی ہوتی تو میں دوسرے اعلی کار کو استعمال کرتا۔ سنگریلا جیب میں ریوالور رکھے پولیس افسر اور ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر آیا۔ وہ دونوں اس کے حکم کے مطابق ایک ساتھ آگے چل رہے تھے، وہ ان کے پیچھے تھا۔ میں نے اپنے اعلی کار کے ذریعے اسے دیکھا، وہ استقبالیہ کاؤنٹر کے سامنے سے گزر کر جانے لگا۔ تب ہی میں نے اعلی کار کے ذریعے نشانہ لے کر فائر کیا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ اسے گولی لگی، وہ اچھل کر فرش پر گرا، اپنی جیب سے ریوالور نکالنے لگا۔ میں نے دوسری گولی اس کے ہاتھ پر ماری، پہلی گولی اس کی پشت پر لگی تھی۔ وہ بڑا سخت جان تھا، 2 گولیاں کھا کر فرش پر لڑکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دوسرے ہاتھ پر پھر ایک گولی ماری، اب اس کے دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل اٹھا، اب میں اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے رہا تھا۔ اس سے پہلے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہوا، ایک گولی اس کے سر پر لگتی تو اس کا کام تمام ہو جاتا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لیا۔ اسی وقت وہ فضا میں اچھل کر پنکھے کی طرح گردش کرتا ہوا دروازے کی طرف جانے لگا۔ میں نے اس پر 3 فائر کیے، ریوالور میں 3 ہی گولیاں رہ گئی تھیں۔ وہ اتنی تیزی سے گردش کرتا ہوا دروازے کے باہر گیا کہ میرا نشانہ خطا ہوتا گیا۔ میں نے دوسرے اعلی کار کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے لباس سے ریوالور نکال کر اسے دروازے کی طرف دوڑایا۔ وہ دوڑتا ہوا ہوٹل کے باہر آیا، دور ایک کار احاطے کے گیٹ سے باہر جا رہی تھی۔ سنگریلا فضا میں گردش کرتا ہوا اس کار کی چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کار گیٹ کے باہر مڑ گئی تھی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ فضا میں گردش کرتا ہوا اس کار کی چھت سے ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، جیو فرہاد، میرے زخم بھرنے تک جیو، پہلے مقابلے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوہے کے چنے ہو، آئندہ دوسرے انداز سے نمٹنے آؤں گا۔ تم زندہ رہو گے، صرف میرے ہاتھوں سے مرنے کے لیے زندہ رہو گے۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ وہ عجیب و غریب انسان تھا، پتہ نہیں کوئی جینی یا بھوت تھا۔ اس قدر زخمی ہو کر نہ تکلیف سے کرا رہا تھا، نہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اس کے برعکس ایک نارمل شخص کی طرح سانس روک کر میری سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ سے نکال رہا تھا۔ فائرنگ کے باعث ہوٹل میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ رات کے وقت گراؤنڈ فلور میں کم لوگ تھے، عورتیں اور بچے نہیں تھے، اس لیے جلد ہی لوگوں کو سمجھا بجھا کر یقین دلایا گیا تھا کہ فائرنگ مزید نہیں ہوگی کیونکہ مجرم فرار ہو گیا ہے۔ پولیس افسر اس شخص کو شاباشی دے رہا تھا جو میرا اعلی کار بن کر سنگریلا کو زخمی کرتا رہا تھا۔ اس طرح اس نے پولیس افسر اور مینیجر کی جان بچائی تھی۔ وہ شخص حیران ہو کر کہہ رہا تھا وہ نہیں جانتا اچانک اس نے کیوں فائرنگ کی تھی، جبکہ وہ مجرم کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس بیان پر پولیس والوں نے اور ہوٹل والوں نے جو بھی رائے قائم کی ہو، میں نے کسی کی رائے نہیں سنی۔ وہاں سے ڈمی فرہاد کے پاس آ کر اسے تمام واقعات سنائے۔ اس نے سننے کے بعد کہا، سر، سنگریلا تو انتہائی خطرناک دشمن ہے، یہ آپ تھے کہ اپنی حکمت عملی سے بچ گئے اور اسے زخمی کر دیا۔ کیا آپ پھر اس کے دماغ میں جا کر اس کے اندر زلزلہ پیدا کر کے اسے ختم کر سکیں گے؟ نہیں، وہ حیرت انگیز قوت برداشت رکھتا ہے، دماغ بھی فولادی ہے۔ مہاگرو پانڈے کی طرح اس کے دماغ میں بھی زلزلے کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ چند منٹ یا چند سیکنڈ کے لیے جا سکتے ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ فرار ہونے کے بعد کہاں پناہ لے رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے قریب رہنے والے کسی فرد کو اعلی کار بناؤں اور اس کے اندر رہ کر سنگریلا کی مصروفیات معلوم کرتا رہوں۔
کیا تم نے اور سمرینا نے میک اپ تبدیل کیا ہے؟ جی ہاں، کوئی دشمن ہمیں پہچان نہیں سکے گا۔ اس پر اسرار سیکرٹ ایجنٹ نے چیلنج کیا تھا کہ آئندہ جو درندے قاتل میرے مقابلے پر آئیں گے وہ ایسی عجیب و غریب صلاحیتوں کے حامل ہوں گے کہ مجھے کسی چیونٹی کی طرح مسل دیں گے۔ خدا آپ کو لمبی عمر دے، لیکن سنگریلا کی آمد بتا رہی ہے کہ آئندہ ایسے نہ جانے کتنے خطرناک دشمن آنے والے ہیں۔ موت معمولی ہو یا بہت اذیت ناک ہو، وہ تو ایک دن آنی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ میں مقررہ وقت سے پہلے نہیں مروں گا۔ ویسے آج ایک بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ہوٹل کے ملازم کو اعلی کار بنا کر سنگریلا سے نہ بچا سکا۔ سر، یہ محض ایک اتفاق تھا، ورنہ آپ پہلے اپنے اعلی کاروں کی حفاظت کرتے ہیں پھر اپنی فکر کرتے ہیں۔ سنگریلا سے پہلی بار نمٹ کر یہ سمجھ گیا ہوں کہ آئندہ تمہیں اور سمرینا کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تم دونوں کو افغانستان نہیں جانا چاہیے۔ سر پلیز آپ ایسا فیصلہ نہ کریں، مجھے پہلی بار آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، پلیز مجھے کچھ سیکھنے کا موقع دیں۔ اور بھی مواقع آئیں گے، میں تمہیں کسی دوسری مہم پر روانہ کروں گا۔ فی الحال سمرینا کو لے کر پیرس چلے جاؤ۔ میں افغانستان جا کر تمہاری یا کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری قبول کروں گا تو ذہنی دباؤ میں رہوں گا، اپنے علاوہ اپنوں کی حفاظت کی بھی فکر لاحق رہے گی، لہٰذا بحث نہ کرو، یہاں سے جب چاہو کسی بھی ملک میں جاؤ لیکن افغانستان کا رخ نہ کرو۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ پر اسرار سیکرٹ ایجنٹ کی پہلی ٹیم افغانستان میں فنا ہو چکی تھی، دوسری ٹیم کا سرگنا سنگریلا ازبکستان میں کچھ عرصے کے لیے ناکارہ ہو گیا تھا۔ آئندہ تیسری ٹیم میرے مقابلے پر آنے والی تھی، مجھے اس کا انتظار نہیں تھا۔